بہت لمبی دور پر اس کی تفاصیل، اس کی تفسیر، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کے بارے میں بہت سی آیات ہیں، بہت سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم سنا ہوگا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے صرف نماز کے بارے میں 12,000 مسئلہ استنباط کیا ہے۔ نماز کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں جتنی احادیث ہیں اس کے اوپر تحقیق کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صرف 12,000 صرف نماز کے بارے میں مسئلہ استنباط کیا۔ یہ 12,000 صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور تو امام ائمہ مجتہدین بہت تھے۔ مشہور طور پر ہم کو 4 امام کے بارے میں معلوم ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام ابو یوسف۔ اسی طور پر بہت سے امام ہیں جو مشہور ہیں، لیکن اور اس کے علاوہ اور بھی ائمہ مجتہدین ہیں جس نے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں بہت سی مسئلہ استنباط کیا۔ یہ نماز کی تفصیل ایک آدھا گھنٹہ 20 منٹ میں ایک دن میں بیان کر کے کرنے کا چیز نہیں ہے، یہ بہت سی لمبی طور پر اس کی تفصیل آیا۔ پھر بھی آج جمعہ کی میں 6 تفصیل قاعدہ کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے مذاکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ ائمہ مجتہدین اور محدثین کرام، مفسرین کرام یہ قرآن اور حدیث کے اوپر تحقیق کر کے، جس میں پہلے طور پر ہم کو معلوم ہے یہ نماز اللہ کی قربت حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ نماز سے اللہ کی قربت حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کی خاص بندہ ہونے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے جو ہے نماز۔ یہ نماز کے وسیلہ سے اللہ کی قربت حاصل ہوتا ہے۔ محدثین کرام نے جس تفسیر میں لایا ہے، الصلاۃ راحۃ للنفس وطمأنینۃ للقلب، یہ نماز جو ہے یہ دل کی راحت ہے، نفس کی راحت ہے، قلب کی اطمینان ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے لیے دنیا میں کچھ چیز کا کمتی نہیں ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس اولاد ہے، اس کی اولادوں کا کمائی ہے، اس کی تجارت ہے، لیکن اس کے دل میں راحت نہیں ہے، وہ دنیا کی کوئی جگہ میں بھی جائے گا، اس کے دل میں اگر راحت نہیں ہے تو اس کی زندگی اچھے سے بسر نہیں ہوگا۔ جس کا دل میں سکونت نہیں ہوتا ہے، دل کی جو راحت ہوتا ہے، یہ جس کے پاس نہیں ہوگا، اس کے پاس دنیا کی جتنا بھی زیادہ مال ہوگا، دنیا کی ہر چیز اس کے پاس ہونے کے بعد پھر بھی اس کے دل میں اگر راحت نہیں ہے تو اس کی دنیا کی تمام چیز اس کے لیے بے فائدہ ہے۔ یہ نماز اگر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے، جس بندہ نے نماز کو صحیح طریقہ سے ادا کیا تو اس کے دل میں راحت پیدا کرتا ہے۔ یہ راحت اگر غریب آدمی کے پاس ہے، اس کے دل میں راحت ہے، سکونت ہے، دل میں کچھ پریشانی نہیں ہے، تو یہ وہ بندہ سے بہت زیادہ تر اچھی دن گزرتا ہے، جس کے پاس دنیا کی تمام چیزیں ہیں لیکن راحت نہیں ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے خطاب کر کے فرمایا، یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بها، اے بلال اقامت فرماؤ، میں نماز ادا کریں گا، نماز سے میرا دل میں سکونت آئے گا، نماز کے ادا کرنے سے میرا دل میں سکونت آئے گا۔ یہ سکونت کے لیے، دل کی راحت کے لیے یہ ایک ہی طریقہ ہے جو ہے نماز۔ آپ کے پاس دنیا میں سب کچھ ہے لیکن نماز نہیں ادا کیا، دیکھیے اس کے پاس پریشانی کا کمتی نہیں ہے، اس کی کچھ دل میں اس کی سکونت نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو ہے دل کی راحت کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے کا ضرورت نہیں ہے۔ جو دنیا کے سب سے بڑا ڈاکٹر، جس نے امت کے لیے رحمت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین
کر کے دنیا میں بھیجا، اس نے اس کی شفا کی، اس کی دوائی دے دیا، وہ ہے کیا؟ نماز۔ نماز ادا کرے صحیح طریقہ سے تو دل میں سکونت آئے گا، راحت آئے گا۔ دوسرے جو ہے الصلاۃ سبب من اسباب تحصیل الرزق الطیب الحلال، نماز سے حلال رزق، اچھی رزق اللہ تعالیٰ نے عطا فرماتا ہے۔ یہ دنیا میں ہم کو بھیجا عبادت کے لیے، پھر دنیا کمانے کے لیے ہم لوگ رزق کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، کمائی کے پیچھے کتنا اپنی یہ پورا اپنے وقت کو، اپنی بدن کو، اپنی سارے چیز کو دنیا کمانے کے پیچھے ہم خرچ کرتا ہے۔ اسی طریقہ سے جس کوئی آدمی اس کی حالت کے طور پر دنیا اس کے پاس آ جائے، جس نے بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے گا اس کے پاس دنیا زیادہ آ جائے گا۔ جس نے اپنی فکر سے، اپنی دماغ کھٹا کر پیسہ کمانے کے پیچھے اس کی پورا زندگی اسی طریقہ سے، اسی حالت میں، وہی صرف دنیا کمانے کے لیے اگر جس نے کوشش کیا تو اس کے پاس دنیا زیادہ آتا ہے۔ لیکن حلال رزق جو ہے وہ یہ ہر آدمی کو حلال رزق نہیں آتا ہے۔ اگر رزق دنیا کمانے کے لیے ہم کوشش کیا لیکن وہ طریقہ صحیح نہیں تھا۔ دنیا کمانے کا وہ طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ سے نہیں تھا، اللہ کی حکم اس میں نہیں تھا۔ دنیا کمانا ہو گیا لیکن یہ حلال نہیں ہوا۔ یہ حلال رزق جس کے پاس نہیں ہے، حدیث میں ہے اس کی کوئی بھی عبادت اللہ نے قبول نہیں فرمائی۔ عبادت قبول ہونے کے لیے بہت سی شرطوں میں سے سب سے پہلا شرط ہے حلال رزق کمانا۔ حلال رزق جس کے جسم میں گیا، جس نے حرام کمائی کیا، اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام، وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا، نہیں داخل ہو سکتا ہے جس کی غذا میں حرام تھا، جس کی کمائی میں حرام تھا، جس کو حلال رزق نہیں تھا وہ جنت میں نہیں جا سکے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے۔ اس لیے دنیا کو کمائے گا، دنیا کمانے کے لیے طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ حلال طریقہ ہونا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقہ فرمایا وہ طریقہ سے ہونا چاہیے۔ رزق کے لیے ہم کو پریشانی ہونے کا ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا فَلَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا اے نبی، اپنے اہل کو، اپنی امتوں کو نماز کی حکم فرماؤ، اپنے نماز کی حکم فرما دیجیے اور اس کے اوپر دارمدار رکھنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ پھر اگر نماز ادا کرے گا تو میرے پاس رزق کے لیے سوال کرنے کا ضرورت نہیں ہوگا، میں نے اس کی بدل سے، اس کی وسیلہ سے، اس کی جزا کے طور پر میں اس کو رزق دے دے گا۔ کہ بندہ کو دنیا میں بھیجنے کے 50 سال یہ تو 50,000 سال کے پہلے بندہ کس کو بھیجے گا؟ اللہ نے اسی کی رزق پہلے بھیج دیتا ہے۔ ہم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، ہمارے لیے ایک رزق اللہ نے معین کر کے رکھ دیا، وہ رزق ہمارے دنیا میں آنے کے بعد سے انتقال تک وہ رزق ہمارے پاس آئے گا، کسی بھی طریقے سے آئے گا۔ اس کے زیادہ سے زیادہ کمانے کے لیے کوشش کرے گا، ہو جائے گا، کہ لیکن وہ حلال طریقہ سے نہیں ہوگا تو اس میں برکت نہیں ملے گا۔ تو اللہ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اپنی اہل کو، اپنی امت کو نماز کی حکم فرماؤ، نماز کو ادا کرنے کے لیے فرما دیجئے، اس پھر میرے پاس رزق کے لیے سوال کرنے کا ضرورت نہیں ہوگا، میں نے اس کو رزق دے دے گا نماز کی وسیلہ سے۔ یہ نماز
حلال رزق کی وسیلہ ہے. نماز کو کیسے بھی ادا کرنا، رزق کے لیے اللہ کے پاس دعا کرنا ہے اللہ ہم کو حلال رزق کی بندوبست کر دے. بس یہ نماز ادا کر لے، اللہ نے رزق کی بندوبست اللہ نے کرے گا. یہ ہم کو رزق کے پیچھے دوڑنے کا جو السعی منا والاتمام من اللہ، اللہ نے رزق کو کوئی بھی کوشش کی بغیر کوشش نہیں دے گا. یہ صحیح طریقہ ہے، لیکن وہ کوشش کے قرآن و حدیث کی طریقہ سے ہونا چاہیے. اپنی طرف سے کوشش کرنا، وہ کوشش کے بدلہ میں اللہ نے رزق عطا فرمائے گا، حلال رزق عطا فرمائے گا. تو حلال رزق کمانے کی اللہ نے وعدہ فرمایا. یہ نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حلال رزق بندہ کو حلال رزق عطا فرمائے گا. اس لیے جو ہے الصلاة وسیلة لحفظ الامن والقضاء على الجريمة والتربية على العفة والفضيلة. یہ جو ہے نماز جس نے صحیح طریقہ سے نماز جس نے ادا کرے گا، نماز کے حقوق ادا کر کے جس نے نماز ادا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیا کی کوئی بھی خرابی سے اللہ نے ان کو حفاظت فرمائی. جو ہم سائل میں کام کرنے کے لیے جاتا ہے اس میں سیفٹی پاس ایسا اسٹیکر لگایا ہوتا ہے، اس میں سیفٹی جیکٹ پہننا پڑتا ہے، اس میں سیفٹی شوز پہننا پڑتا ہے، اس میں سیفٹی کیپ لگانا مانگتا ہے. اگر سیفٹی کا تمام جو چیز ہیں وہ اگر کسی ورکر کے پاس، کسی عامل کے پاس نہیں ہے تو اس کو کام میں جانے کے لیے نہیں دیتا ہے. کیوں ہے؟ یہ حکومت کا قانون ہے کہ اس میں سیفٹی کسی کے پاس ہونا ہی چاہیے. سیفٹی اگر کسی کے پاس نہیں ہوگا تو اس کو کام کے لیے نہیں جانے نہیں دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بندہ کی ذمہ داری لے لیا، بندہ کو سیفٹی، یہ سلامت رکھنے کا، کوئی بھی خرابی سے حفاظت کرنے کا وعدہ کیا. جس نے نماز ادا کرے، جس نے نماز کو ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کتنا ہی خرابی ہے، دشمن کی دشمنوں سے، یہ جادوگر کی جادوگری سے، اور اپنی کوئی بھی خرابی ہو، روڈ کی ایکسیڈنٹ سے کوئی بھی خرابی ہو، سب خرابی سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ فرمایا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز، بے شک نماز جو ہے، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ فحشت کا کام اور منکر کام، اور جو ہے نماز یہ گناہ کی راستوں سے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں. اگر کسی نے صحیح طریقہ سے نماز ادا کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے گناہ کے راستہ میں مبتلا نہیں کرے گا، گناہ میں مبتلا نہیں کرے گا. یہ اللہ کی وعدہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جس نے بھی بے شک یہ نماز خراب اور فحشت کام اور منکر کاموں سے بندوں کو منع فرماتا ہے. ابھی ایک سوال یہ جگتا ہے کہ بندو نماز بھی ادا کرتا ہے، وہ مسجد کے 5 وقت نماز میں بھی حاضر ہوتا ہے، ادا کرتا ہے، یہ پہلا صف میں آ کے نماز ادا کرتا ہے، لیکن وہ گناہ کی کام میں بھی مبتلا ہے. سود کی معاملات کے ساتھ اس کی معاملہ سود کے ساتھ ہے، اس کی کمائی حلال طریقہ سے نہیں ہے، چوری کا کمائی ہے، اس کی کمائی جو ہے اس سے بندہ کی حق کو کھا کر وہ پیسہ کما رہا ہے. یہ کیسا بات ہوتا ہے؟ لیکن حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نماز جو ہے یہ خراب کاموں سے، گناہوں کی کاموں سے بندوں کی حفاظت فرمائے گا، منع کرے گا. پھر نماز بھی ادا کر رہا ہے، گناہوں کی کام میں بھی مبتلا ہے، یہ کیسے بات ہے؟ تو نماز کے یہ جو اسی سوال سے نماز کے اوپر ایک تہمت آتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ نماز وہ پڑھ رہا ہے لیکن وہ نماز اللہ کی حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ سے نماز ادا نہیں کیا. جس نے نماز کو
نماز کی حقوق ادا کر کے ادا نہیں کرے گا اس کی نماز اللہ نے قبول نہیں کرے گا. جس کی نماز قبول نہیں ہوگا اس کو اللہ نے یہ برائی کاموں سے خراب کاموں سے حفاظت نہیں کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے کہ نماز دنیا میں سب سے بڑا چور وہ ہے جس نے نماز میں چوری کرتا ہے. حدیث میں ایسا ہے وہ بڑا چور ہے دنیا میں سب سے بڑا چور وہ ہے جس نے نماز میں چوری کیا. جہاں نماز میں چوری کرتا ہے. نماز میں چوری کرنے کا کیا چیز ہے؟ دنیا تو چوری کرنے کا پیسہ ہے, یہ مال ہے, یہ جو قیمت والا چیز ہوتا ہے وہ چوری کر رہا ہے. لیکن یہ نماز میں چوری کرنے کا کیا چیز ہے؟ نماز میں چوری کرنے کا نماز کا جو حقوق ہے وہ حقوق کو اپنی طریقہ سے ادا نہیں کرنا. جیسے کہ کسی نے نماز ادا کر رہا ہے اس کی قرات صحیح نہیں ہے, حالانکہ نماز میں قرات فرض ہے. اگر کسی کی قرات صحیح نہیں ہے تو اس کا نماز نہیں ہوگا. جس کو قرآن تلاوت نہیں آتا ہے صحیح طریقہ سے, جس کی تلاوت غلط ہے, وہ اس کی نماز میں وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے, قرات پڑھ رہا ہے, لیکن اس کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے, اس کی قرات صحیح نہیں ہے, اس کی نماز نہیں ہو رہا ہے. زندگی میں وہ قرآن کو صحیح نہیں کیا, نماز ادا کیا, لیکن اس کی نماز یہ تو مسجد میں آ رہا ہے, 5 وقت نماز وہ پڑھ رہا ہے, صحیح بات ہے, لیکن اس کی نماز اللہ قبول نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ اس کی قرات صحیح نہیں ہے. نماز میں اور جو فرائض ہیں جیسا کہ طہارت, یہ نماز کے لیے فرض ہے. کسی کی بدن میں ناپاکی ہے اور یہ تو اپنے کپڑا میں ناپاکی ہے, یہ تو جس جگہ میں نماز پڑھ رہا ہے وہ پاک نہیں ہے, یہ تو اس کی کمائی حلال نہیں ہے. جس نے یہ طہارت جو ہے, طہارت نماز کے لیے فرض ہے, تو طہارت اپنی کپڑا ناپاک لگ گیا تو اس کو معلوم نہیں, وہ کپڑا سے نماز ادا کر لیا, نماز نہیں ہوگا. اس کا مسئلہ یہ ہے اگر کسی کے کپڑا میں ناپاکی تھا, اس کو نماز پڑھ لیا, معلوم نہیں تھا, جب اس کو پتہ ہو جائے گا کہ میرا کپڑا میں ناپاکی تھا, اسی طور پر وہ کپڑا بدل کر کے پھر نماز کو ادا کرنا. تو اس کا قرات صحیح نہیں ہے, اس کی رکوع کا جو سجدہ ہے سجدہ اس کو معلوم نہیں, سجدہ میں جو تسبیح ہے, رکوع میں جو تسبیح ہے وہ تسبیح وہ صحیح طریقہ سے ادا نہیں کیا, رکوع کے حقوق ادا نہیں کیا, سجدہ کے حقوق ادا نہیں کیا, قرات کے حقوق ادا نہیں کیا, تو کوئی بھی حق نماز کی ادا نہیں کیا تو اس کا نماز اللہ کیسے قبول کرے گا؟ یہ نماز اسے بہت بندے ہیں. یہ عرب ملک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث فرمایا, اس کا ایک اصول آپ کو بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی حدیث جو فرمایا وہ اپنے اصحاب میں اور اپنے پاس جو آدمی تھا ان کی حالت کے اوپر فرما دیا. رسول نے دیکھا کسی نے نماز پڑھ رہا ہے, اس کی نماز اللہ کی حکم اور رسول کے طریقہ سے نہیں ہو رہا ہے, تو رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, تم نماز ایسے ہی طور پر پڑھو, اسی طریقہ سے پڑھو جس طریقے سے میں نے نماز ادا کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا. رسول کو دنیا میں کسی استاد سے نہیں سیکھا, اللہ نے سکھا دیا. اسی طریقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقہ سے نماز پڑھ رہا ہے, کسی کو دیکھا ایک آدمی جو ہے مسجد میں آ کے, مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے, اس کی رکوع نہیں ہو رہا ہے, اس کا سجدہ نہیں ہوا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تمہارا نماز نہیں ہوا, دوبارہ نماز ادا کرو. پھر وہ نماز کیا, اس کو تو نماز کا طریقہ معلوم نہیں تھا, وہ اس کی طریقہ سے وہ جیسے پہلے سے نماز پڑھ رہا ہے اسی طریقے سے نماز کیا. دوسرا بار نماز ادا کیا, بولا تمہارا نماز نہیں ہوا, پھر نماز پڑھو. پھر اسی نے نماز کیا, تیسرا مرتبہ بھی اس کی نماز نہیں ہوا, صحیح طریقہ سے نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دکھایا, اسی حالت میں وہ حدیث فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, میں جیسے نماز پڑھ رہا ہوں اسی طریقے سے تم بھی نماز پڑھو. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ حدیث میں فرمایا, فقہ کی کتاب میں فرمایا. ائمہ مجتہدین نے ہمارے لیے حدیث میں تحقیق کر کے نماز کے طریقہ کو ہمارے لیے سہولت کر کے دیا کہ ہم نہیں سیکھا تو یہ کس کا غلطی ہے. اگر میں نے نہیں سیکھا, میں دنیا کمانے کے لیے انجینئرنگ پڑھا, میں دنیا کمانے کے لیے میں نے میکینک ہوا, میں میکینک کے کام سیکھنے کے لیے اس میں ٹائم پاس کیا, میں یہ جو
حدیث کا کام کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، کس کے ساتھ جانے کا ہے، اس کے ساتھ جا کے استاد کے ساتھ جا کے میں حدیث کا کام کیا، ولی کا کام سیکھ لیا، میں ابھی کر رہا ہے. لیکن یہ دنیا کے لیے ہم کوشش کیا، دنیا کے سیکھنے کے لیے کدھر جانے کا، اسکول میں جانا جہاں گیا، کالج میں جانا گیا، یونیورسٹی میں جانے کا ہے گیا، سب ہو گیا. لیکن میرا دین جو ہے، دین سیکھنے کے لیے کس کے پاس جانے کا، دین سیکھنے کے لیے بس کدھر جانے کا. وہ دنیا میں اتنی بہت سے آدمی، 1-2 ہزار میں 2-3 آدمی ایسا ہے جس کے دین میں دین سیکھنے کا طرف ہوتا ہے، اس دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے، مدرسہ میں جاتا ہے. لیکن بہت سے آدمی ہے وہ دین سیکھنے کا طرف دل میں نہیں ہے، اس کو دین سیکھنے کا یہ حسد نہیں ہوتا ہے، یہ دین کو کھیل تماشا سمجھتا ہے، یہ دین کو بہت سی ہلکا چیز سمجھتا ہے، اس لیے دین سیکھنے کے لیے کوشش نہیں کرتا. یہ ہم دنیا کی جس فن میں گیا، اس فن میں کیا کیا ہے سب کو سیکھنے کے لیے کوشش کیا، بس اس فن میں استاد بن گیا. میرا سیلری بن رہا ہے مہینہ کے بعد 5,000 6,000 7,000 الحمدللہ. یہ دین میں بھی یہ راحت آ رہا ہے، لیکن دین تو نہیں سیکھا. میں نماز کیسے پڑھ رہا ہے، یہ نماز کسی سے ایسا بولتا بھی نہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہے. دیکھے کوئی استاد کے پاس نہیں جاتا ہے، کوئی عالم کے پاس، امام کے پاس ہے. بہت آدمی ہے جس کے دل میں یہ طرف آیا، دل میں یہ سمجھ آیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز صحیح نہیں ہے، جاتا ہے. یہ قرآن میرا صحیح نہیں ہے، جاتا ہے. لیکن یہ جانے کا عادت جو ہے نا بہت سی کم ہے. اس لیے نماز کو، جو نماز کے حقوق ہے، قرآت جو ہے نا وہ فرض ہے. یہ قرآت سیکھنے کے لیے کیسے بھی طریقہ سے آپ کو قرآت سیکھنا پڑے گا. کم سے کم سورہ فاتحہ کے ساتھ اور 4-5 سورہ کو آپ نے صحیح طریقہ سے سیکھنا پڑے گا. یہ آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کے اوپر فرض ہے. ہر مسلمان کے اوپر قدر کے پاک قرآن کو سیکھنا یہ فرض ہے. جس کو قرآن سیکھنا نہیں، پڑھنا نہیں آتا ہے، جس نے قرآن نہیں سیکھا وہ گناہگار ہو رہا ہے. یا اللہ کے کلام پورا کو حافظ ہونے کا ضرورت نہیں ہے، لیکن قدر کا پاک تلاوت جو ہے، قرآن جو ہے وہ آپ کو سیکھنا ہی ہے. دیکھیے بھائی، یہ موضوع کے باہر کا بات ہے. جو بھائی جس کے پاس فرصت ہے، یہ قرآن کو میں جو بولا نماز پڑھنے کے لیے جس قرآت آپ کو ضرورت ہے، وہ قرآت کو کم سے کم اب سیکھ لو. یہ باہر ملک میں دین سیکھنا بہت آسان ہے، دین سیکھنے کا طریقہ بہت آسان ہے. اپنے ملک میں جائے گا مشغولیت کے ساتھ، شغل کے لیے اپنی کام ٹائم نہیں ملتا ہے، اپنے دین کو سیکھنے کا یہ فرصت نہیں ملتا ہے، باہر ملک میں ملتا ہے. اس لیے جس کو قرآن کی تلاوت نہیں آتا ہے وہ قرآن تلاوت سیکھنے کے لیے کوشش کرے. اللہ توفیق عطا فرمائے. جو بولنا ہے کہ اللہ نے بولا نماز خراب اور گناہوں کی کاموں سے، برائیوں کاموں سے بندہ کو حفاظت کرتا ہے، لیکن نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی گناہ کی کام میں مبتلا ہے. اس لیے نماز کی طریقہ حقوق ادا کر کے اس کی فرائض کے اعتبار کرنا، اس کی سنت کے اعتبار کرنا، اسی طریقہ سے خشوع اور خضوع کے ساتھ اگر نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ نے اسی نمازی کے دل میں گناہوں کے اوپر اس کو نفرت پیدا کر دیتا ہے. اگر آپ کسی چیز کے بارے میں آپ کو نفرت، اس کی خرابی آپ کو دل میں سمجھ گیا تو کام کوئی نے جان بوجھ کے نہیں کرے گا. جس چیز کے بارے میں آپ کو نفرت آ گیا، یہ کام خراب ہے، یہ کرے گا تو میرا جسم کے لیے یہ کوئی چیز ہے نا کھانے کا، یہ کھائے گا تو گیسٹرک کا پرابلم ہوتا ہے، یہ کھائے گا تو ڈائبٹیز زیادہ ہوتا ہے، یہ کھائے گا تو میرا یہ بیماری ہوگا، وہ بیماری ہوگا. یہ چیز جس کو سمجھ میں آتا ہے وہ چیز نہیں کھاتا، وہ راستہ میں نہیں جاتا ہے. اس لیے نماز کو نہ اسی طریقہ سے پڑھنا جس کی وسیلہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نمازی کے دل میں گناہ کے اوپر نفرت پیدا کرے. اسی طریقے سے نماز پڑھنا. اگر اسی طریقے سے ہم نماز پڑھیں گے تو گناہوں کے راستوں سے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی خرابی سے، دشمن کی دشمنوں سے، اور کسی نے میرے پیچھے یہ بدکاری کر رہا ہے، سب سے اللہ نے ہم کو حفاظت فرمائے. انشاءاللہ کوشش کریں گے نا، نماز کے لیے کوشش کریں گے نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو چوتھا جو بات ہے،
الصلاۃ سبب النصر والتمکین. یہ نماز جو ہے، نماز سے اللہ تعالیٰ نے بندے کو نصرت عطا فرماتے ہیں. یہ دنیا میں ہم سب نصرت کی، اللہ کی نصرت کی، مدد کی محتاج ہیں. اللہ کسی کے پاس محتاج نہیں، لیکن ہر بندے، ہر انسان، مسلمان نہیں، ہر انسان، وہ مسلمان ہو گئے مسلمان ہو، وہ کسی نہ کسی کے پاس نصرت کا، ہیلپ کا محتاج ہے. یہ ملک میں ہم پیسہ کمانے کے لیے آیا، اچھی طریقہ سے کدھر جائے گا تو کون سا کمپنی میں جائے گا تو پیسہ زیادہ کمانا ہے، اس کے لیے بھی ہم نصرت کے لیے کس کے پاس جائے گا تو یہ کمپنی میں میرا سی وی دے سکتا ہے، یہ میرا کام کی مل سکتا ہے. کس کے پاس بات کرے گا تو کس کی وسیط سے میرا یہ کام ملے گا، وہ آدمی ڈھونڈ کے ہم اس کے پاس جاتا ہے، میرے لیے تھوڑا سا کیا کرو، ہیلپ کرو، یہ میرا سی وی ادھر دے دو، میرا کام، یہ کام کرنے کے لیے آپ تھوڑا کوشش کرو. حالانکہ پیسہ بھی دیتا ہے حکومت کے کام کے لیے، یا تو بڑا کوئی کام کے لیے، یہ تو جو کنٹریکٹر ہے، چھوٹا چھوٹا کنٹریکٹر ہے، کام ملنے کے لیے کسی کو پیسہ دیتا ہے، تم کو میں اتنا پیسہ دے گا، میرا یہ کام دے دو، میرے کو یہ کام ملا دو. یہ دنیا میں کوئی بھی کام کے لیے نصرت ضروری ہے، نصرت ہم کو چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ محدثین نے جو نماز کے فضیلت میں فرمایا کہ نماز سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نصرت فرماتا ہے. جو نصرت ہم کو پریشانی ہے دنیا میں، ہم جتنا کما رہے اس سے میرا جو فیملی کا خرچہ ہے، یہ فیملی کا خرچہ یہ انف نہیں ہو رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے وسیلہ سے بندہ کو نصرت فرماتے ہیں، جس میں 10,000 کا کام 1000 ریال میں کر کے دیتا ہے. یہ ہے اللہ کی طرف سے نصرت، غائبی نصرت جو بولتا ہے. ہم دعا میں بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم یہ کام کے لیے غائبی سے آپ نصرت فرماؤ. یہ نصرت کے لیے دعا کرنا، یہ دعا جو ہے یہ نماز کے ساتھ آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نصرت زیادہ کرے. کہ قرآن کریم میں فرمایا الذين إن مكناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور. یہ جو نماز پڑھے گا، نماز کو جس نے حقوق ادا کر کے ادا کرے تو اس کو نصرت بھی فرمائے گا، اور اس کی اختیار سے اگر آپ میرا دل میں ایک تمنا ہے میرا یہ کام ہو جائے گا، یہ کام میرے کو کرنا ہی ہے، میرا اپنے ملک میں یہ گھر بنانے کا ہے، میرا وہ کام کرنا ہے، میرا بچے کا وہ اسکول میں اس کو ایڈمیشن لینے کا ہے، میرا بچے کو وہ کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، بس یہ تمنا ہے. یہ تمنا کے لیے پریشان ہے. اگر کسی نے نماز کو، اپنی نماز کی حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ سے ادا کیا تو اپنی دل کی جو اختیارات ہے، جو تمنا ہے، وہ تمنا کو بھی ادا کرتا ہے. اس کے لیے دنیا کو سہولت کر دیتا ہے. دنیا میں اس کو کوئی بھی بالائی کام کو اگر دل میں صرف تمنا کرے میرا یہ کام کرنے کا ہے تو پھر نماز ادا کرے، دعا کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی یہ تمنا عطا فرماتا ہے. یہ سب طریقہ جو ہے نا اللہ کے رسول نے ہم کو دے دیا. اسلام جو ہے یہ ایسا ایک دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے پاس ایک پورا دین میں جتنا اور ادیان ہے اور مذہب ہے، سب سے اللہ کے پاس ایک ہی دین ہے جو ہے اسلام. یہ اسلام ایسا ایک دھرم ہے، ایسا ایک دین ہے جس میں آپ کی A to Z سب کی سب سہولت، سب کی سب اس کی جتنا کام ہے سب کام کی یہ فیصلہ اسلام میں ہے. اگر اسلام کو کسی نے اس کے حقوق ادا کر کے اسلام کو مانے، اپنے دین میں، اپنی زندگی میں لائے تو اس کی سب کام اللہ کی طرف سے ہو جائے. یہ ایمان ہم کو لانا ہے، یہ اعتقاد یہ ہمارا دین میں پیدا کرنے کا ہے. اسی لیے دعوت تبلیغ کی کام ہوتا ہے. علماؤں نے بیان فرماتا ہے یہ چیز دین میں لانے کے لیے، یہ چیز دین میں لانے کا. ہم تو ابھی نصرت کے لیے دوسرے جگہ میں گھومتا ہے، ادھر ادھر گھومنے کا جگہ نہیں ہے. بس اللہ کو پکارو نماز سے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ.
کوئی مصیبت میں آئے گا، کوئی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا، نماز اور صبر کے ساتھ اللہ کے پاس نصرت مانگنے کے لیے اللہ نے فرما دیا۔ اس لیے جو ہے یہ نماز نصرت اور اپنے دل کی جو اچھی تمنا ہے وہ اس کو ادا کرنے کا یہ ایک سبب ہے۔ دوسری جو ہے الصلاۃ تخفف من الہموم والاحزان، یہ نماز سے اپنی نمازوں کے دل سے جو ہے نا یہ پریشانی دور ہوتا ہے۔ پریشانی، بہت سے آدمی پریشانی میں مبتلا ہے، یہ پریشانی وہ پریشانی، بیوی کی طرف سے پریشانی، بچوں کی طرف سے پریشانی، بچوں مدرسہ میں نہیں جاتا ہے، اسکول میں نہیں جاتا ہے، وہ بچوں میرا بچہ خراب رستہ میں چلا گیا، بہت سی پریشانی، ایسا آدمی بہت ہے جس کے دل میں بہت سی پریشانی ہے۔ یہ پریشانی دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے کیا؟ نماز۔ یہ نماز ایک اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرب ما يكون العبد بربه وهو ساجد فاكثر بالدعاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما يكون العبد، یہ بندوں میں اللہ کے سب سے نزدیک والا بندہ وہ ہے جس نے کیا کرے؟ سجدہ کرے۔ جس نے کیا کرے؟ سجدہ کرے۔ جس نے زیادہ سجدہ کرتا ہے، سجدہ کا مطلب نماز میں سجدہ ہے، اس لیے وہ سجدہ کا الفاظ دیا۔ جس نے نماز ادا کرے وہ اللہ کے زیادہ سے زیادہ نزدیک پہنچتا ہے۔ نماز کی ایک ہی طریقہ ہے جو پہلے بولا، قربت حاصل کرنا، اللہ کے نزدیک جانا، اللہ کی خاص بندہ بننا، وہ طریقہ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ نماز۔ کیا ہے وہ؟ نماز۔ یہ نماز کو کیسی طریقہ سے ادا کرنا، اور جو ہے آخری الصلاۃ تکفر الخطایا وترفع الدرجات، یا نماز سے اللہ نے بندوں کی گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ گزشتہ جمعہ میں بولا، یہ ہم کوئی بھی بندہ گناہ میں مبتلا ہے، یہ آنکھ کی گناہ ہو، زبان کی گناہ ہو، دل کی گناہ ہو، اپنے جسم کی گناہ ہو، ہاتھ کی گناہ ہو، پیر کی گناہ ہو،